بدلے کا دن نہیں ہے. بدلہ لینا ہو تو اللہ لے لیتا، بدلہ لینا ہوتا تو مروہ اور صفا کی پہاڑیاں الٹ دے دیتا، بدلہ لینا ہوا تو صاحبان کا عذاب ٹانگ دیتا سر پہ، جیسے قوم یونس پہ کیا. مگر دونوں موقعوں پہ پتہ لگا کہ خدا کا کوئی واسطہ بدلہ لینے سے نہیں. ہر وقت کشادہ، دست و بازو پھیلائے ہوئے اپنے بندوں کے انتظار میں رہتا، ہر وقت ان کی آرزو کرتا ہے، ہر وقت خیال کرتا ہے کہ کوئی بھولا بھٹکا بھی آ جائے تو اسے میں اپنے دامن رحمت میں سمیٹ لوں. اب سوال یہ پیدا ہو کیا اپروچ چلے گی، کیا اپروچ وہاں کامیاب ہوگی؟ کیا ڈر کے مرو گے اللہ سے؟ کیا تم اس کا ڈر سہار سکتے ہو؟ کیا کوئی ایسا ذی حیات موجود ہے جو اتنی بڑے کائنات کے مالک کے خوف کو سہار سکے؟ کس چیز سے ڈرو گے اللہ سے؟ وہ ذات عظیم جو ایک پتھر سے پوری دنیا کو چونٹی کی طرح مسل سکتی ہے، اس نے بولا تمہارے ڈر کی کیا پرواہ کرنی؟ ایک ذرہ برابر اگر خوف کا تمہارے بدن پہ ڈال دے تو یقین کرو کہ تمہاری ایک ایک ہڈی ریزہ ریزہ ٹوٹ ہو جائے. تمہیں نہیں پتا اس نے کیا کہا کہ اگر میں اس قرآن کو کسی پہاڑ پہ اتار دوں تو یہ چٹانیں ذرہ ذرہ ہو جائیں تو وہ تم پہ کیسے خوف ڈال سکتا ہے؟ تم اس قابل ہو کہ خوف سہار سکو؟ ہم تو اپنے سے ایک درجہ بلند آدمی کا خوف نہیں سہ سکتے. تو خواتین و حضرات، ہمیں سوچنا ہے کہ خدا کس خوف کی بات کرتا ہے. خدا صرف ایک خوف کی بات کرتا کہ ڈرو اس بات سے کہ میں تمہیں بھول نہ جاؤں. صرف ایک خوف سے تمہیں ڈراتا ہے کہ ڈرو اس بات سے کہ میں تمہیں بھول نہ جاؤں. اس نے کہا اگر تم بھلا دو گے تو میں تمہیں بھلا دوں گا، اگر تم لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں. اس نے بار بار بنو اسرائیل کو کہا تم مجھ سے پلٹ جاؤ گے تو پھر تمہیں تاریخ کے دھارے پہ چھوڑ دوں گا. جو قوانین عذاب و ثواب بنے تم ان کی زد میں آ جاؤ گے، میں چھڑاؤں گا نہیں تم کو، مگر اگر لوٹ آؤ گے تو میں لوٹ آؤں. تو اگر کوئی تقوی ہے، اگر کوئی کسی قسم کا خوف خدا ہے تو صرف اس کی ایک ہی قسم ہے کہ ان کاموں سے ڈرو جس سے تم خدا سے دور نہ ہو جاؤ، اس کام سے ڈرو جس سے اللہ تمہیں بھلا نہ دے، اس کام سے ڈرو جس کی وجہ سے تم پر نسیان نہ طاری ہو جائے اور تم خدا کو سرے سے غفلت میں نہ چلے. خواتین و حضرات، غفلت پتہ کیسی ہے؟ دیکھو کیا ہو رہا ہے امریکہ اور یورپ. کون سے بڑے مرض ہیں؟ الزائمر، نسیان، یادداشت کا چلا جانا، رستوں کا گم ہو جانا. کھڑے بدحواس کھڑے ہوتے ہیں چوک میں، نہ یہ رستہ نظر آ رہا ہے نہ وہ رستہ نظر آ رہا ہے. تو یہ خواتین حضرات ضروری ہے کہ تقوی کا صحیح مطلب سمجھا جائے. یہ وہ بیلنس ہے کہ جس میں انسان ایک مکمل جد و جہد کر رہا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، حدود اللہ میں تغیر نہ کریں کہ جس سے ایسا نہ ہو کہ خدا ہمیں مطلقاً قانون کے حوالے کر، تم اس کے خود حوالے ہو. اللہ خود نظر رکھتا ہے اپنے بندوں پر. جب تم اس کی نظر سے اوجل ہو جاؤ گے تو تم قوانین فطرت کے جو اس نے بنائے حوالے ہو جائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اس بکری کی طرح نہ ہو جاؤ جو ریوڑ کے کنارے کنارے چلتی ہے. وہ یہ نہ ہو کہ بہک جائے اور بھیڑیا اس کی طاق میں ہوتا ہے اور اسے اچک کے لے جاتا. Approach to God is not fear. Again and again, remember this thing. Approach to God is not fear. Approach to God is only one, and that is love God as much as you can, as much as you wish. مگر محبت خداوند کے لیے آپ کو حواس خمسہ سے ذرا آگے جانا ہوتا ہے. وہ ہاتھوں میں نہیں آئے گا، وہ ذائقے میں نہیں آئے گا، وہ سونگا نہیں جا سکتا. سینشینٹ بینگ حواس خمسہ رکھتا ہے. ہم چیزوں کی محبت میں اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم چیزوں کو چھو سکتے ہیں، سونگ سکتے ہیں، مس کر سکتے ہیں،
مگر اللہ ان چیزوں میں نہیں آتا۔ اگر ان چیزوں میں نہیں آتا تو خدا کس چیز میں آئے گا؟ خدا حواس خمسہ سے آگے آپ کے عقل و شعور میں آتا ہے۔ خدا آپ کی شعوری محبت ہے، خدا آپ کی بدنی محبت نہیں ہے، خدا آپ کی جذباتی محبت نہیں ہے، خدا آپ کی شعوری محبت کا، خیال کی محبت کا ایک حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے پیغمبروں کی تعریف کرتے ہوئے کیا اللہ نے کہا ہے؟ انہو اواب، بڑا رجت کرنے والا تھا، بات بات میں پھر ہماری طرف پلٹ آتا تھا، ہو نہ ہو، کام ہو نہ ہو۔ پیغمبروں کا ایک صفت سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ ہو نہ ہو، وہ ہر بات میں خدا کو پلٹ پڑتے۔ ذرا سی ٹھوکر لگی اللہ کو پلٹ پڑے، انگلی کو چوٹ لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دیا، گھٹنا زخمی ہوا اللہ کو، بہانے بہانے سے خدا کو پلٹتے تھے۔ تیرے کوچے ہر بہانے مجھے دن سے رات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا، کبھی اس سے بات کرنا۔ آپ کا کیا خیال ہے تسبیح جبر ہوتی ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ یاد خدا کو ظلم ہوتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ مقاصد کے لیے تسبیح کر؟ بہت سارے لوگ تسبیح پہ اعتراض کر رہے ہیں، یہ گننا، یہ نہ، بھائی جس کو نہ گننا ہو نہ گنے نا، وہ بے حساب اللہ کو یاد کرے، اس پہ کوئی جبر ہے؟ اور جس نے گن کے اپنی تباہ کے لیے آسانی تخلیق کرنی، وہ گن کے کر لے۔ دونوں صورتوں میں تسبیح پہ تو کوئی اعتراض نہیں آتا۔ یہ کوئی جگہ ہے؟ یہ تو وہ شرط لگانے والے دو تھے نا، تو ہر جگہ شرط لگا کے لڑ پڑتے۔ ایک جگہ وہ ایک گھاس پہ کھڑے ہو گئے، تو کھا سکتا ہے؟ کہتا نہیں تو نہیں کھا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا شرط لگتی ہے، پھر شرط لگی، آگے گئے ایک گدھے پہ شرط لگا دی، یہ چل سکتا ہے؟ وہ کہتا نہیں چل سکتا، اس پہ شرط لگا دی۔ آگے ایک ڈبہ پڑا ہوا، اس ڈبے پہ شرط لگا لی، اس کے اندر جو ہے تو پی سکتا؟ اس نے کہا ہاں پی سکتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں پی سکتا۔ اس نے کہا پی کے دکھا۔ اس نے پی، اس نے بھی پی، شرطن شرط، دونوں فوت ہو گئے، تیل تھا پڑا ہوا اس میں۔ تو ہر بات میں مذہبی لوگ شرط لگا لیتے، ٹخنے سے اوپر شرط ہے، پانچے شرطیں، بازو شرطیں، گھٹنے شرطیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ العزیز، کبھی انہوں نے دور اول نہیں دیکھا، کبھی انہوں نے پہلا زمانہ نہیں دیکھا مسلمانوں کا، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا بلال حبشی کے بعد سوائے سطر ڈھانپنے کے ایک لنگوٹ کے سوا کچھ نہیں ہوتا تھا، کبھی انہوں نے ابھی داؤد نہیں پڑھی جس میں حضرت معاذ بن جبل کا واقعہ لکھا کہ 12 سال کے بچے تھے اور لوگ نماز کے لیے جمع ہوئے اور کہا کہ امامت وہ کرائے جسے قرآن زیادہ یاد ہو۔ حضرت معاذ کو قرآن زیادہ یاد تھا، پھر امامت کے لیے کھڑے ہوئے، سامنے سے ایک خاتون گزری بوڑھی سی، اس نے بچے کو نماز پڑھاتے دیکھا، نماز ختم ہوئی تو اس نے کہا مسلمانوں اپنے امام کا سطر تو ڈھانپ لو۔ یعنی یہ حال تھا۔ آج 10 لباسوں میں لپٹے ہوئے ائمہ وقت جو ہیں آپ کے لباس پہ فتویٰ دے رہے ہوتے، مگر اس وقت تو دیکھو ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، روزہ توڑا ہوا تھا، اب سزا کا اناؤنس ہو گیا، فرمایا 60 روزے رکھو۔ کیا رسول اللہ ایک تو رکھا نہیں گیا، 60 کہاں سے رکھوں گا؟ ایک تو رکھا نہیں گیا، وہ ٹوٹا اسی لیے کہ نہیں رکھا گیا، تو اگر ایک نہیں رکھا تو 60 کہاں سے رکھوں گا؟ فرمایا اچھا 60 مساکین کو کھانا کھلا دو۔ کہ یا رسول اللہ کچھ ہوگا تو کھلاؤں گا نا، میرے پاس تو اپنے کھانے کو بھی کچھ نہیں ہے۔ کہ اچھا غلام آزاد کرو۔ کہ یا رسول اللہ کمال ہے، نہ میں روزہ ایک رکھ سکا نہ میرے اپنے پاس کھانے کو۔ اتنے میں ایک صحابی ایک ٹوکری لائے کھجوروں کی، وہ اللہ کے رسول تھے، کفارہ بھی دینا تھا، اس کا بھی کچھ کام کرنا تھا۔ کہا اچھا ایسے کرو، یہ کھجوریں لے جاؤ اور بانٹ دینا ضرورت مندوں کو۔ کہا یا رسول اللہ مجھ سے بھی کوئی زیادہ ضرورت مند ہے، اجازت ہو تو میں کھا لوں۔ دیکھو کتنے عذر کرنے والے مسلمان تھے۔ آج تم ذرا مولوی صاحب کے پاس عذر کر کے دیکھو نا کیا اثر ہوتا ہے تمہارا، مگر وہاں دیکھو اللہ کے رسول کے پاس عذر ہو رہا تھا، اور عذر یہ ہو رہا تھا کہ یا رسول اللہ میرے اپنے پاس کھانے کچھ نہیں ہے، یہ ٹوکری مجھے ہی دے دو تو اچھا۔
فرمایا اچھا جاؤ لے جاؤ، تم کچھ کھا لو اور کچھ باقی لوگوں کو خیرات کر دو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ مذہب وہ تھا، یہ مذہب یہ ہے؟ مذہب اس شارع علیہ الصلوۃ والسلام کا تھا، یہ مذہب یہ ہے؟ جو آپ کو جو اپروچ دی جا رہی ہے اس سے تو لگتا یہ ہے کہ ایک پنجرے میں بند کیا جا رہا ہے، سانس گھٹ رہا ہے، ٹانگیں پھنسی ہوئے ہیں، بازو پھنسے۔ کیا قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہوگا؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اے سردار، اے میرے رسول، ہم نے تجھے مشقت کے لیے قرآن نہیں دے کے بھیجا۔ اگر خدا یہ کہے کہ قرآن مشقت کے لیے نہیں ہے تو خواتین و حضرات اس کا مطلب یہ بنے گا کہ دنیا کا کوئی نظام بھی مذہبی نظام سے سخت تر نہیں ہے۔ It should be the easiest one. It should be the most common, most easy, most comfortable way to live life. اگر یہ اسلام آپ کو سخت لگے گا، ایک عام آدمی کو سخت لگے گا خواتین و حضرات، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا مذہب نہیں ہے، کہیں بیچ میں کوئی سختی آ ملی۔ تو بیچ میں سختی آن ملی ہے، کسی فقیہ نے ڈال دی ہے، کسی امام نے ڈال دی ہے، خدا اور رسول کی طرف سے یہ مشقت نہیں آئی۔ خواتین و حضرات، اللہ کے رسول کی اتنی سمپلیفیکیشن ہے اور محبت کی اتنی سمپلیفیکیشن ہے کہ قرآن میں اللہ اعلان کرے۔ ایک دفعہ ایک ولی اللہ نے، چونکہ مستند بات تو نہیں میں کہہ سکتا اس کو، مگر روایتاً سنی کہ ایک ولی نے ایک دوسرے ولی کو دیکھا، اللہ سے بہت ڈرتے تھے، ہر وقت کانپتے رہتے تھے خوف خدا سے۔ آپ کو پتہ ہے جب کسی کو امپریس کرنا ہو نا، کسی دوسرے مسلمان کو، تو سب سے پہلی بات کہی جاتی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے بڑے۔ اب یہ کوئی نہیں پتا کس طرح ڈرتے ہیں، مگر یہ کہا جاتا ہے کہ ڈرتے بڑے۔ کسی بزرگ کی تعریف کو بہت فاقے کرتے ہیں، یعنی روزے رکھتے ہیں بہت۔ حضرت کو ہمیشہ روزے میں دیکھا گیا، اب پتہ نہیں کیسے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس تو طرز عمل یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر بڑے روزے رکھتے، تو رسول بیمار ہو گئے، ظاہر ہو جاتے ہیں بندے، تو رسول اکرم پاس سے گزرے اور کہا اے ابن عمر، اتنی نیکی کر جتنی سہار سکے، تو اللہ کو نہیں تھکا سکتا، عبادت کے شو لگا کے تو اللہ کو نہیں تھکا سکتا، تو خود تھک جائے گا، یہ دیکھ کے تو تھک جائے گا، تو اللہ کو نہیں تھکا سکتا۔ جو پیغمبر جو ہے جب یہ کہہ رہا ہو کہ میری مثال یہ ہے کہ میں عام دنیا میں عام بندے کی طرح رہ کر اپنی زندگی کے معاملات میں خدا کو شریک رکھ کے زندگی گزارتا ہوں، اس سے بڑی اپروچ کیا ہے کہ مسلمان کسی پیر فقیر کو فالو کرنے کی بجائے اپنے اللہ اور اپنے رسول کو فالو کریں، اعتدال اختیار کریں، وہ رستے اختیار کریں جنہیں وہ فالو کر سکیں، دوسروں کی مثال دے دے کے اپنے آپ کو خوش نہ کرو۔ یہ مت کہو کہ فلاں شخص فلاں زمانے میں بڑا عبادت گزار نکلا، بڑی آسان ہے، جیسے کرسچنز کہہ دیتے ہیں بڑی آسانی سے، بھائی ہم کرائسٹ تو نہیں نہ ہو سکتے، ہم زندہ کو مردہ تو نہیں کر سکتے، یعنی یہ واقعات آپ کیوں سنانے کی کوشش کرتے ہو؟ ٹو کریٹ این امپاسبل سچویشن، چونکہ وہ نہیں ہو سکتا، ہم ایسے نہیں کر سکتے، اس لیے ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں متقی ہونے کی۔ آپ پر ذمہ داری ہے، آپ پر ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کا پیغمبر انتہائی پرفیکٹلی نارمل انسان، پرفیکٹلی نارمل انسان۔ آپ نے کوئی کام ایسا کیا جو آپ کے پیغمبر نے نہیں کیا؟ کیا گھریلو زندگی نہیں گزاری؟ کیا انہوں نے بیوی بچوں کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا بازار میں تجارت نہیں کی؟ کیا اپنا مکان نہیں بنایا؟ کیا گلی کوچوں میں مسافرت نہیں کی؟ کیا انہوں نے خرید و فروخت نہیں کی؟ کیا قرض نہیں لیے؟ کیا امانتیں نہیں رکھی؟ دنیا کا کون سا ایسا کام ہے جو ایک عام انسان کرتا ہے اور محمد رسول اللہ نے نہ کیا؟ خادم حضرات، اس کی ایک خاص وجہ تھی، پروفٹ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
پروفٹ کو خداوند کریم نے مثال دے کے بھیجا تھا. ہر طریقے زندگی میں، ہر رہے حیات میں ایک مثال قائم کرنی تھی تاکہ آنے والا مسلمان یہ عذر نہ رکھ سکے کہ اس رستے میں مجھے کوئی رہنما نہیں ملتا، تاکہ آپ کی زندگی میں یہ عذر نہ ہو. آپ کو اتنی پرفیکٹ نارمل زندگی کے طریقے بتا گئے کہ کسی شخص کو یہ عذر نہ ہو کہ اللہ کے رسول نے اس رستے پہ قدم نہیں رکھا یا ہمارے طرز عمل کی ہمیں خبر نہیں دی. ایک وہ بھی دن آیا کہ رسول اللہ نے ایک یہودی کا قرض دینا تھا اور یہودی گلے میں ہاتھ ڈال رہا تھا. عمر ساتھ تھے. بار بار اللہ کے رسول کی داڑھی پہ ہاتھ ڈال رہا تھا. بار بار محمد رسول اللہ کو، صادق اور امین کو کہہ رہا تھا، محمد تم اسی طرح مجھے بہلاتے ہو، تم غلط وعدے دیتے ہو، تم جھوٹ کہہ لیتے ہو. حضرت عمر نہیں برداشت کر سکے. قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، کہا آئندہ اگر تم نے میرے آقا کی داڑھی پہ ہاتھ ڈالا تو میں تمہارا سر اتار دوں. بڑی حمایت فرمائی نا. پیغمبر کو خوش ہونا چاہیے. پیغمبر خوش نہیں ہو، واپس پلٹے اور کہا تو دیوانہ ہوا ہے عمر؟ اے عمر تو دیوانہ ہوا ہے؟ میں نے اس کا دینا ہے نا، میں نے اس کا حق دینا ہے نا. آپ بار بار کہتے میں نے اس کا حق دینا ہے. اس لیے یہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے یہ جائز کہہ رہا ہے. جو کچھ بھی میرے ساتھ کر رہا ہے یہ جائز کر رہا ہے. کس کو نصیب ہوگا ایسا رہنما؟ کس کو ایسا پروفٹ نصیب ہوگا؟ پھر اس یہودی نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے کہ میں اس رسول پہ شہادت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہمیں تو ایک نوکر پیشہ مل جائے تو ہم تو سارے زمانے میں گولی پستول سے اپنی بزرگیت کا دعویٰ لیے پھرتے ہیں، مگر جس کے اشارے پر، جس کی ابرو چشم کہ ہزاروں اور لاکھوں لوگ سر کٹاتے تھے، اس کی حق شناسی کا ذرا دیکھو. آپ اپنے حال پہ بھی غور کرو، میں بھی اپنے حال پہ غور کرتا ہوں. کیا ہم قرض دینے میں ایسے ہی سچے ہیں جیسے محمد رسول اللہ تھے؟ کیا ہماری اپروچ بھی اسلام میں ایسی ہے جس طرح آقا و رسول کی تھی؟ تم بھاگ کے جا کہیں نہیں سکتے، کسی طرز عمل میں نہیں جا سکتے. کیا ان عورتوں کے ساتھ وہ اللہ کا رسول نے فرمایا تم رہو گے جن سے دن میں تم لڑتے جھگڑتے ہو، مار پیٹ کرتے ہو؟ فرمایا سب سے بہترین صدقہ اپنی اولاد اور اپنے اہل خانہ پر. کیا یہ فرائض پورا کرتے ہو؟ کیا انجمنوں کو پیسے دینا ٹھیک ہے؟ باہر خیرات کرنا ٹھیک ہے؟ اور بیوی کو گھر بھوکا مارنا ٹھیک ہے؟ 10 نہیں، ایک تو ریشمی کپڑے کی وہ بھی حقدار ہوتے ہیں. کیا یہ جائز ہوگا کہ آپ ان کو یہ بتا کے نکلو کہ ہم تو صدقہ و خیرات سے اپنے تقوی کو بلند کرتے ہیں، بیچ میں اس کی شکایت رجسٹر ہو گئی کہ میں نہیں مانتی ایسے تقوی کو، تو پھر کیا کرو گے؟ اپنے بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے سب سے زیادہ خوبصورت صدقہ اپنی بیگم پر ہے، اپنے بچوں پر ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن اخلاق ہے. کیا آپ کو اپروچ چاہیے؟ اسلام کی ساری اپروچ، ساری. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. اچھی بات. وہ بڑے پرانے زمانے شروع بات کے فلسفہ چین سے، وہاں سے دو بڑے استاد ہوئے. کنفیوشس گزرا، تاؤ گزرا. دونوں کے فلسفہ خیر ہے. دونوں نے زندگی کی اجتماعی خیر کو ہی سب سے بڑی خیر کہا. یہ آخر سب سے پہلے جو انسان چلا اور اس کا رجحان خیر کی طرف ہوا، کیا یہ جبرن تھا؟ کیا آپ کا خیال یہ ہے کہ خدا نے زبردستی لوگوں کو خیر کو مائل کیا، زبردستی مذہب کو مائل کیا؟ ایسا بالکل نہیں. اگر ایسا کرنا ہوتا آپ کو عقل نہ دیتا. ایسے ملائکہ جو موجود تھے، they have no power to question the validity of an order of God.
ان کے پاس کوئی ایسا استحقاق نہیں ہے۔ میں زمین پہ بیٹھا ہوا خدا کی تھیوریٹیکل ایگزسٹنس کو کوشچن کرتا ہوں۔ ابھی کل کی بات ہے، خاتون نے ہزاروں بچوں کو بھوکا مار دینا انصاف ہے خدا کا؟ کل ایک خاتون کا بڑا ٹھیک سوال تھا کہ ہزاروں بچوں کو بھوکا مار دینا یہ انصاف ہے؟ میں اس لیے خدا کو نہیں مانتا۔ ایک اور صاحب نے سوال کیا، میرے بھائی کو جوانی میں اٹھا کے لے گیا، یہ انصاف ہے؟ کسی اور نے سوال کیا کہ میرے گھر کی چھت گر پڑی، یہ کوئی انصاف ہے؟ خاتون حضرات ایک بات تو بتاؤ، اگر ہم سب کو اس نے آزمائش کے لیے بھیجا ہو، سبق سیکھنے کے لیے بھیجا ہو، کمرہ امتحان میں بھیجا ہو، تو کوئی ایسا ممتحن بھی ہے جو کمرہ امتحان میں بھی مداخلت کرتا ہے؟ کیا آپ کا پرچہ حل کرنے میں خود ہی مدد کرتا ہے وہ؟ کیا اس نے جو ٹائم آپ کو دے رکھا ہے سبق حل کرنے کے لیے، اس کے درمیان بھی کبھی کوئی مداخلت کرتا ہے؟ چیٹنگ نہیں کرتا اللہ میاں، جتنا وقت اس نے حضرت انسان کو دے رکھا ہے زمین پر، اس میں وہ انصاف کی مداخلت نہیں کر سکتا۔ انصاف تو آخر میں کرے گا، یوم الدین میں کرے گا۔ یوم الدین کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں؟ پورا پورا دینا۔ دین کا مطلب یہ ہے کہ پورا پورا حساب لینا اور دینا، اس کی تو ساتھ مقرر ہے۔ بھلا یہاں بھی وہ انصاف کرے، قبر میں بھی کرے، یوم الدین میں بھی کرے، تو یہ خدا کے انصاف پر سب سے زیادہ اعتراض کی بات ہو۔ اس نے آپ کو دنیا میں کھلا چھوڑ دیا۔ اگر بچے فاقہ زدہ ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں، تو پھر یہ آپ لوگوں کا امتحان ہے، خدا کا نہیں ہے، کیونکہ آپ کو اخوت انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر کوئی بیمار مر رہا ہے، اس کی پوچھ گچھ نہیں ہو رہی، تو بیماری سے وہ آزمایا جا رہا ہے، اور اس پہ نظر انداز کرنے سے آپ آزمائے جا رہے ہو۔ اگر کسی پہ ظلم ہو رہا ہے اور کوئی ظالم ہے، تو مظلوم جو ہے اگر خدا کو رجوع نہیں کر رہا تو وہ آزمایا جا رہا ہے۔ ظالم اگر خدا سے نہیں ڈر رہا تو وہ آزمایا جا رہا ہے۔ یہ آزمائش کی جگہ ہے، انصاف کی جگہ نہیں ہے۔ انصاف کا گھر ذرا آگے۔ خواتین حضرات، میں آپ سے بتا رہا تھا کہ وہ ولی اللہ سے ڈرتے بہت خوف زدہ، فوت ہو گئے۔ ڈرنے والوں کا انجام یہی ہوتا ہے، جلدی فوت ہو جاتے۔ آگے دوسرے ولی نے دیکھا، اس نے کہا بھائی کیا بڑھیا حضور خداوند تمہاری پیشی ہوئی تھی، کیا بنا؟ کہتا کچھ نہ پوچھو۔ اللہ نے کہا تمہیں میرے اسماء میں یہی خوف ہی یاد تھا؟ تمہیں میری اور کوئی صفت یاد نہیں آئی؟ میرا رحمان و رحیم و کریم پہ بھی نظر نہیں پڑی؟ چلو جتنا وہاں ڈر رہے تھے یہاں بھی سارے وقت ڈرتے ہی رہنا۔ وہاں تو 60-70 سال ڈرے ہو نا، یہاں 60-70 بلین سال ڈرتے رہنا۔ اسی لیے خدا کے رسول نے جو اپروچ متعین کی ہے، اپروچ یہ ہے، سب سے بڑی اپروچ ہے کہ خدا سے گمان اچھا رکھو، خدا سے گمان محبت کا رکھو۔ خدا بہت پیار کرنے والا ہے بندوں سے، بار بار تمہیں کہا، وہ تو ماں کو لفٹ ہی نہیں کراتا، اللہ اپنی محبت میں ماں کو بھی لفٹ نہیں کراتا۔ سنا ہے ماں بڑی محبت کرنے والی ہوتی ہے، تو خدا نے کہا میں تم پر 70 تو محاورہ تھا نا، خدا کہتا ہے میں تم پر 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ یار اگر سارے زمانے کی مائیں بھی مل جائیں نا، تو وہ کسی پہ اتنی مہربان نہیں ہو سکتی جتنا میں اپنے بندے پہ مہربان۔ اور ایک تو بڑی عجیب و غریب بات اس نے کہہ دی کہ مسلمان کے سر سے دوزخ اٹھا دی۔ اب ہوتا ہے یورپ میں بہت بڑی بات ہوئی، لوگوں نے کہا موت کی سزا بہت بری بہت بری، سارے رل مل کے بیٹھے اور موت کی سزا اٹھا دی، کرمنل پر سے موت کی سزا اٹھا دی۔ ہوا یہ کہ نیو یارک کے میئر نے بھی اٹھا دی، میئر جولیانی تھی، اس نے بھی اٹھا دی۔ کو 12 برس کے بعد کرائم کی کو 300 زیادہ گناہ بڑھ گئی۔ لوگوں آپ مجرموں کا پتہ موت تو ہونی نہیں، جو مرضی کرتے پھرو۔ 12 سال کے بعد بڑی آزردگی اور شرمندگی سے
نیو یارک میں کیپٹل پنشمنٹ پھر لاگو ہو. اس وقت ہمارے لوگ ذرا سارے چونکہ درس باہر سے لیتے ہیں اور ان کی بڑی آگہی اور تقلید کرتے ہیں. ادھر بھی رولا مچ گیا نا کہ بڑی بہت سزائیں، ظالمانہ سزائیں، جیل دینا ظالمانہ سزا، یہ کرو وہ کرو، اور نتیجتاً بڑے این جی اوز آ گئے ڈیتھ پنشمنٹ ختم کرنے کے لیے. ابھی کل پرسوں کی اخبار سے ایک نئی این جی او نے شوشہ چھوڑا کہ ڈیتھ پنشمنٹ کو ختم ہو جانا. سو پروردگار، یہ آپ کو سوچو کہ اس دنیا میں اگر اتنا بڑا شور و غوغا ہو سکتا ہے نا کہ یہ ڈیتھ پنشمنٹ کو، اللہ نے بھی ایک مسلمان کے ساتھ کام کیا تھا. وہ جو ہینگنگ آپ کو پتا انگریزی کا محاورہ ہے، دی ہینگنگ سورڈ آف ڈیموکلس، جیسے کہ سر پہ تلوار لٹک رہی ہے. ہم پر تو دوزخ لٹک رہی ہے نا، خوف کی ایک فضا لٹک رہی ہے، دوزخ لٹک رہی ہے. تو خدا نے نا اس دوزخ کی تلوار کو ختم کر دیا، مسلمان پہ ختم کر دیا. کہا اور بڑے اصول رکھے. یہ سارے اصول اگر آپ گمان کر لو نا اچھا ہے اللہ پر، تو ان اصولوں کے تحت کم از کم یہ جو اٹھتے بیٹھتے تمہیں دوزخ کے ہوے آتے ہیں نا، یہ ختم ہو جائے. یہ جو خوف یعنی مسلسل مسلط ہے تمہارے اعصاب پر، جو تمہیں اچھی طرح دیندار نہیں ہونے دیتا، جو تمہیں خدا سے محبت نہیں کرنے دیتا. تمہاری اپروچ گلٹ کی ہے، اوارڈ کی ہے، خوف و وحشت کی ہے، یا تم انعام کے لالچ میں خدا کو جاتے ہو. یہ دونوں چیزیں تمہارے اعصاب کا بوجھ بن گئی. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ختم کر دیا بڑی چھوٹی چھوٹی باتوں سے. وہ جس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر آنسو نکلا اور اس کے خوبصورت عارض تک ڈھلک آیا، اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر. بڑی سادہ سی بات کہ وہ مسلمان جس نے آرزوئے خداوند میں ایک آنسو بہایا، ایک، بہت زیادہ نہیں، منیمل لیول ہے، مارجنل لیول آف کمپنسیشن ہے، ایک آنسو بہایا اپنی آنکھ سے اور اللہ کے لیے، اور وہ آنسو ڈھلک کے اس کے خوبصورت عارض تک آ گیا، اس کے گال تک. آگے پائے جائے نہ جائے خشک بھی تو ہو جاتا ہے نا. یعنی جو چھوٹی سی شرط اور حد مقرر کی، اگر واقعی کسی نے خدا کی محبت اور آرزو میں ایک آنسو بہایا اور اس کے گال تک آ کے چاہے وہ وینش ہو گیا، ختم ہو گیا، شبنم کی طرح اڑ گیا، خدا کا وعدہ ہوا کہ اس پہ نار دوزخ حرام کا یعنی خاتمہ گیا نا دوزخ والا جھنڈا. دوسری بات سن، کنویں میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے اللہ کے رسول، صحابی ساتھ کرتے، ابو ذر تھے، معاذ تھے، ابو ہریرہ تھے. تو حضور نے ارشاد فرمایا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک مرتبہ کہہ لیا، اللہ نے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی. صحابی بڑے کامیاں تھے، اتنا بڑا ایڈوانٹیج ان سے ہضم نہیں ہو سکا. ہمارے بھی مولوی کیا بالکل غلط ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ساری عمر بدکاریاں کی، ساری عمر ظلم کیے، ایک مرتبہ لا الہ، یہ بالکل غلط ہے، ایسا بالکل نہیں ہوگا. بڑے بڑے وہ مولوی صاحب آپ ظالم ہوتے ہیں، اللہ نہیں اتنا ظالم. آپ بڑے سخت ہو، چمڑی تو اتار دیتے ہیں چھوٹے بچوں کی مار مار کر. اور جس نیک بخت کو چھوٹے سے بچے کے جسم و جان پر رحم نہیں آیا، اس پہ اللہ نے کیا رحم کرنا. تو ہماری اپنی سختیاں ہمیں خدا کو مہربان ماننے سے روکتی ہیں. یہ یاد رکھنا. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہوا تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ چاہے اس نے گناہ کبیرہ کیا؟ فرمایا چاہے. خبر نہیں ہوا، کنفرمیشن نہیں ہوا. پھر پوچھا چاہے اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا ہو؟ فرمایا ہاں چاہے. پھر نہیں صبر ہوا. یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا، ادھر بھی ملا بڑے تھے، اصحاب میں بھی سخت گیر ملا تو تھے نا زیادہ. عمر بڑے سخت تھے، علی سخت تھے، ابو بکر بہت نرم تھے، بندوں کی ورائٹی تو تھی نا. تو پھر اس نے تیسری مرتبہ پوچھا کہ یا رسول اللہ چاہے؟ انہوں نے کہا تیری ناک خاک آلود ہو، چاہے اس نے گناہ کبیرہ.
مگر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ایسا ہوا؟ آپ کا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ صرف رحم و کرم کی ہے؟ نہیں، یہ رحم و کرم کی نہیں. بڑی ایک امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں، ذرا سوچنا. یہ رحم و کرم کی وجہ سے نہیں. ایک پوری زندگی دی کیوں جاتی ہے انسان؟ کیوں دی جاتی؟ 60 سال کیوں دیے جاتے ہیں؟ 70 سال انسان کو کیوں دیے جاتے ہیں؟ کیا اس سارے عرصے میں اس نے کیا اسٹیبلش کرنا ہے؟ کس چیز کو جاننا ہے؟ روٹی اس نے نہیں کمانی، بیوی اس نے نہیں کرنی، بچے اس نے نہیں پالنے، خامد اس نے نہیں ڈھونڈنے. آخر انسانوں کو 60-70 سال کیوں دیے جاتے؟ یا اس سے زیادہ یا اس سے کم کیوں دیے جاتے؟ ایک مقصد، ایک اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٍ وَإِمَّا كَفُورًا. چاہو تو مجھے مانو، چاہو تو میرا انکار کر دو. مجھے آپ سوچ کے بتائیے، اگر آپ ایک بچے کو 3 گھنٹے کا وقت دیتے ہو کہ اس سوال کو حل کر کے دینا، تو کیا 15 منٹ کے بعد اسے آپ جوتیاں مارنی شروع کر دو گے؟ کیا گھنٹے کے بعد وہ نہ کر سکے تو سزا دو گے؟ کیا 2 گھنٹے کے بعد سزا دو گے؟ یا جب 3 گھنٹے گزر جائیں گے اور جواب طلب کرو گے تو پھر وہ سزا و جزا کا حقدار ہوگا؟ ذرا سوچ کے بتانا. بڑا سادہ سا سوال ہے، کوئی پیچیدگی نہیں ہے. جب آپ کو اس نے 60-70 سال کی زندگی ایک مسئلہ حل کرنے کے لیے دی ہے، اب اس کی لائٹ میں پھر پڑھنا اس حدیث کو کہ جس نے دل سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیا، اس پہ اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی. خواتین و حضرات، اللہ کے رسول کی دوسری حدیث اس کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ تمام زندگی اگر اس نے سوچا، کفر و شرک کا موازنہ کیا اور سکرات سے ایک لمحہ پیشتر، سکرات سے ایک لمحہ پیشتر اگر اس نے توبہ کی، اس نے اللہ کو مانا، توبہ کی، تو اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دی جاتی. Isn't it very simple to understand? Isn't it؟ لوگ کہتے ہیں اس طرح لوگ گناہ کریں گے. لوگ ہر حال میں گناہ کریں، لوگوں کی عادت ہے خطا کریں. گناہ ہے کیا یار؟ دیکھو نا، جب پلڑا بہت کمزور ہو جائے نا، ایک بڑی خوبصورت آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. قیامت کے دن بہت سارے لوگ جمع ہوئیں گے، ایک شخص کے گناہ گنے جائیں گے، پلڑے میں رکھے جائیں گے. میزان بڑی سینسٹیو ہے. پتہ لگا کہ موصوف کا جو گناہوں کا پلڑا ہے وہ زمین کو لگا ہوا ہے، اور جو نیکیوں کا پلڑا ہے وہ آسمان ہے. پتہ لگا جی ایک بھی نیکی نہیں اس میں، اور کوئی بھی نیکی اس کے گناہ بیلنس نہیں کر رہی. سنا گیا، پوچھا گیا، کوئی باقی رہتی ہے اس کے اعمال میں سے کوئی چیز؟ کہاں ہے؟ یہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں بخاری اور مسلم سے مشتق ہے، کئی گزری حدیث کی کتاب سے نہیں ہے. اچھا کہنے لگے یار وہ ایک پرزہ لاؤ ذرا، اور اس کو ذرا اس کے پلڑے، اونچے والے پلڑے میں ڈال. ایک پرزہ لایا گیا، اس پہ کچھ لکھا ہوا تھا، وہ اوپر والے پلڑے میں ڈالا گیا. دیکھتے ہی دیکھتے اوپر والا زمین سے لگ گیا اور نیچے والا آسمان گیر ہو. جملہ گناہوں کا پلڑا اتنا ہلکا ہوا کہ آسمان سے جا رہا. بڑے راز اچنبا ہوا. آخر ہوا کیا؟ جب اس پرزے کو پڑا گیا، کھولا گیا حضور یزدہ میں، تو اس پہ صرف لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بڑا مشکل ہے اس کلمے کا اقرار کرنا. یہ مسلمانی ہے، یہ مسلمانی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر ایمان نہیں ہے، مسلمانی. مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے. اسلام کے ہم جج ہیں، ایمان کے جج ہم نہیں ہیں. میں کہہ سکتا ہوں بڑے فخر سے کہ میرے باپ ابراہیم نے میرا نام رکھا، ہوا سماکم من المسلمین، مجھے اس نے مسلمان کہا. مجھے میرے آقا و رسول نے مسلمان کہا. میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہوا. یہ میں کہہ سکتا ہوں، مگر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہوں. بڑا مشکل کام ہے. حضرت سعد کھڑے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. ایک شخص
لینے آیا خراج کا مال، حضور نے تھوڑا دیا، سعد نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مومن ہے، فرمایا بل مسلم، نہیں مسلمان ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر کہا سعد نے یا رسول اللہ کہ یہ تو مومن ہے، فرمایا بل مسلم، مسلمان ہے۔ جب تیسری مرتبہ یہ بات نہ ٹلی اور تو بکار کہ ساتھ تو اس بات میں مجھ سے لڑتا ہے جو تجھ سے میں بہتر جانتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ یہ مومن نہیں ہے، مسلم ہے۔ خاتم حضرات، تمام مذہب مسلم سے مومن ہونے میں، کلمہ پڑھ کر ایک جد و جہد شروع ہوتی ہے، اللہ کو مان کر، رسول کو مان کر بڑی سخت جد و جہد ہے۔ میرے اپنے خلاف ہے، میرے اپنے خلاف، ہو سکتا ہے میں اس سے پہلے اصحاب عرب کی طرح شراب پی رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں شہوات کے گناہ میں مبتلا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں مال و اسباب میں قتل و غارت کا عادی ہوں، ہو سکتا ہے میں ایک چپا زمین کے لیے لوگوں کو تباہ و برباد کرنے کا عادی ہوں، میں مسلمان ہونے سے پہلے۔ اب ذرا غور کرو کہ اصحاب کتنے بڑے مسلمان تھے، کتنے بڑے لوگ تھے۔ آج کا ایک بہت بڑا انٹلیکچوئل کہتا ہے اس کو شراب پینے کی عادت ہے، وہ کہتا ہے شراب کی حرمت کا حتمی لفظ کہاں آیا ہے، اس کو عادت ہے، وہ سیکولر دانشور ہے، بہت بڑے مسلمان کا بیٹا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ شراب پینے کا حکم، ماننے کا حکم کہاں ہے؟ اور آپ کو پتا خدا کیا کہتا ہے آخری آیت میں کہ یہ کار شیطان ہے، کیا تمہیں گوارا ہے کہ